السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی بچوں، کل ہم نے قصہ حضرت یونس علیہ السلام کی ریڈنگ کی تھی، اور آپ نے جو کویشچنز اور الفاظ جملے دیے گئے تھے وہ آپ نے کر لیے ہیں۔ وہ بیٹا آپ نے نوٹ بک پر کرنے تھے۔ آج ہم کتاب کی مشق کریں گے۔ بک پیج نمبر 21 اوپن کریں۔ جی درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ اب آپ کو پتہ ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے، کہ درست جو جواب ہوگا اس کے دائرے کو آپ نے پینسل سے بھرنا ہے اور اسی آپشن کو آپ نے خالی جگہ میں لکھ دینا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کو ڈیش نے نگل لیا۔ کس نے نگل لیا تھا؟ مچھلی نے، مگرمچھ نے، دریا نے، کسی نے نہیں۔ کس نے نگلا تھا؟ مچھلی۔ مچھلی کے پیٹ میں کئی دن رہنے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام ڈیش ہو گئے تھے، طاقتور ہو گئے تھے، بیمار ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے، یا حشاش بشاش ہو گئے تھے؟ کیا ہوئے تھے؟ کمزور۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ناراض ہو کر چلے جانے سے بستی کے لوگ ڈیش ہو گئے، خوش ہوئے تھے، اداس ہوئے تھے، شرمندہ ہوئے تھے، یا ناراض ہوئے تھے؟ کیا ہوئے تھے؟ شرمندہ۔ بستی کے لوگوں نے ایک ڈیش میں جمع ہو کر اللہ سے توبہ کی۔ جنگل، میدان، بیابان یا گھر؟ میدان۔ اگلے پیج پر آئیں، سوال جواب ہے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر کیوں چلے گئے؟ جی کیوں گئے تھے؟ کیونکہ جب لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو پریشان کیا اور انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے مذاق اڑانا شروع کیا، تو حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر چلے گئے تھے۔ کشتی ڈوبنے سے بچانے کے لیے لوگوں نے آپس میں کیا مشورے شروع کر دیے؟ یہی مشورہ کیا تھا نا کہ کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہے، اگر اسے کشتی سے نکال دیا جائے تو کشتی ڈوبنے سے بچ سکتی ہے۔ یہی مشورے ہوئے تھے نا۔ تھرڈ کویشچن کیا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی والوں سے کیا کہا اور ان کے یہ کہنے کی کیا وجہ تھی؟ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی والوں سے یہی کہا تھا نا کہ تم لوگ مجھے کشتی سے نکال دو، شاید تمہاری کشتی بچ جائے۔ ایسا کیوں کہا تھا؟ ان کے کہنے کی وجہ یہی تھی نا کہ وہ سوچ رہے تھے کہ بھاگے ہوئے غلام تو وہ خود ہیں، کہ انہوں نے اپنے مالک یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر بستی چھوڑ دی تھی۔ ایسا ہی ہوا تھا نا۔ کویشچن نمبر 4 کیا ہے؟ کشتی والے حضرت یونس علیہ السلام کا نام 2 بار قرآن میں نکلنے پر بھی انہیں پانی میں پھینکنے پر کیوں تیار نہیں تھے؟ اس لیے تیار نہیں تھے نا کہ ان کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ آپ نے ٹو دا پوائنٹ اس کے بس نہیں لکھ دینے۔ اب جیسے یہ 4تھ والا ہے تو آپ لکھ دیں کہ ان کے جو ہے وہ ان کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ ایسے نہیں ہوگا، آپ نے پورا آنسر دینا ہے۔ اس کا جواب آپ ایسے لکھیں گے، کشتی والے حضرت یونس علیہ السلام کا نام 2 بار قرآن میں نکلنے پر بھی انہیں پانی میں پھینکنے پر تیار اس لیے نہ ہوئے کیونکہ ان کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ آپ نے جو پہلے 3 جو کویشچن ہیں اس کے آنسر بھی آپ نے اچھے سے لکھنے ہیں۔ چیپٹر آپ نے ریڈ کیا ہوا ہے نا، چیپٹر میں سے ہی آپ کو اس کے آنسر مل جائیں گے۔ 5 والا کیا ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ لکھیے اور ان کا مفہوم لکھیے۔ جی آپ کو کل بتائی گئی تھی نا دعا، اس کا مفہوم آپ نے لکھنا ہے۔ مفہوم آپ کا بک کے اندر ہے۔ جب ویڈیو ختم ہوگی اس کے آخر پر آپ دیکھیے گا یہ دعا ریٹن فارم میں آپ کو نظر آ جائے گی۔ جی مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ انتظار، انتظار کا جملہ کیا ہوگا؟ چلیں میرے مائنڈ میں بھی جملہ آیا ہے انتظار کا۔ ہم بس کا انتظار کر رہے تھے۔ اب آپ کے مائنڈ میں انتظار کا کیا جملہ ہے آپ نے وہ لکھ دینا ہے۔ حکم،
ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا چاہیے۔ انکار، اس کا جملہ کیا بنے گا؟ سوچے، شاباش، کیا ہوگا انکار کا جملہ؟ ہمیں اچھی بات ماننے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ محسوس، اس کا کیا جملہ ہوگا؟ مجھے اندھیرے میں خوف محسوس ہوتا ہے۔ توجہ، ہمیں بڑوں کی باتیں توجہ سے سننی چاہیے۔ اگلا کیا ہے؟ تعمیل، ہمیں اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ اب آپ کے مائنڈ میں جو جملے آئیں گے آپ نے وہ لکھ دینے ہیں۔ بیٹا رائٹنگ آپ کی اچھی ہونی چاہیے، یہ کام آپ نے اپنی نوٹ بک پر کرنا ہے، اور جو کل آپ کو ریڈنگ کے ساتھ الگ سے کویشچن آنسر اور الفاظ جملے دیے گئے تھے وہ بھی آپ نے لکھنے ہیں، اور یہ بھی لکھنے ہیں۔ آپ کی دہرائی چل رہی ہے نا، تو اس کے لیے آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہوگی، بار بار آپ کو وہ ضرورت ہوگی پریکٹس کی، اس لیے آپ نے ریٹن فارم میں یہ کام کرنا ہے۔ اللہ حافظ کلاس۔